لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردے میں رہ کر سننے والی عزت اور عفت مآب خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم سامعین، آئیے سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور تاجدار بطحا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں یہ عقیدہ رکھتے ہوئے، کیا عقیدہ رکھتے ہوئے کہ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، ٹہنیاں سوکھ چکی ہوں، کوئی ہریالی نہ ہو، دلوں میں غم ہو، چہرے مرجھا گئے ہوں، سمجھئے گا، ٹہنیاں سوکھ چکی ہوں، پھول نہیں آ رہے ہوں، لیکن جب پیارے آقا کا مبارک ہاتھ لگ جاتا ہے تو پت جھڑ کا زمانہ بھی گلزار ہو جایا کرتا ہے۔ چہرہ غمگین ہو، دل پریشان ہو، لیکن جب پیارے آقا کی نظر کرم ہو جاتی ہے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علی رحمت و رضوان کیا خوب فرماتے ہیں، جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، روتے ہنسا دیے ہیں، جلتے بجھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ تو ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب یعنی جوانی دیتے ہیں، اور پڑھ لے درود، غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں، اب بھی جواب دیتے ہیں۔ اس لیے آگے سے لے کے پیچھے تک، دائیں سے لے کے بائیں تک، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، عرض کیے کہ زندہ دل مسلمانوں کے ساتھ ساتھ مجھے خوشی ہے کہ یہاں پر باہر سے بھی، ٹمکور سے بھی، اور جگہ جگہ سے، ٹپٹور سے، اور جگہ جگہ سے جو ہے ہمارے سنی مسلمان بھائی ماشاءاللہ تشریف لائیں، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے۔ عزیزان محترم، یہ جلسے سننے کے لیے، بیان سننے کے لیے جو آپ سفر کرتے ہیں، اگر اس سفر میں آپ کا انتقال ہو جائے یا ہمارا انتقال ہو جائے تو اللہ رب العالمین شہید کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ شہید کا مرتبہ بہت بڑا ہوتا ہے، جو اپنے گھر سے دین اور اچھی باتیں اور علماء کی باتیں سننے کے لیے نکلتا ہے، وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے، اور اس کے قدموں کے نیچے اللہ کی رحمت کے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ ابھی بھی ادھر ادھر ہوں وہ آ کر کے جلسہ گاہ میں بیٹھیں، اس لیے کہ سبحان اللہ یہ مبارک محفل اب اور خوبصورت ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ ایسے ایسے مبارک چہرے آپ کے سامنے آنے والے ہیں۔ میری مراد جن سے پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، تاج السنہ حضرت علامہ مولانا مفتی توصیف رضا خان صاحب قبلہ ہے، انشاءاللہ تھوڑے عرصے، تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ جو ہے تشریف فرما ہوں گے، جن کے بیان سے اور خوبصورت چہرے سے آپ محظوظ ہوں گے۔ یاد رکھیے، علماء کا چہرہ دیکھنا، اللہ کے نیک بندوں کا، برگزیدہ بندوں کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ وہ تو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، آپ محبت سے ماں باپ کا چہرہ دیکھیں گے تو یہ بھی عبادت ہے۔ تو فی الحال میری گزارش ہے کہ سارے لوگ جو ادھر ادھر ہوں وہ جلد سے جلد آ کے جلسہ گاہ میں بیٹھیں، اور میں آج یہاں پر مہمان نہیں بلکہ میزبان بن کے حاضر ہوا ہوں۔ میں میزبان ہوں یہاں پر،
لیکن ماشاءاللہ یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ محبت میں جو سننا چاہتے ہیں، تو میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں آپ کو اپنے دل و دماغ میں جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے میرے دل و دماغ میں باتیں ڈالی ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں، اس لیے کہ ہم ان صحابہ کے ماننے والے ہیں کہ حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ اگر میری گردن پر تلوار رکھی ہوگی تو ایک طرف میری گردن کٹ رہی ہوگی اور دوسری طرف میری زبان سے رسول اللہ کی حدیث پاک نکل رہی ہوگی، یعنی جان چلی جائے گی ایسے عالم میں بھی ہماری زبان سے اللہ و رسول کی باتیں جاری ہوں گی۔ تو میری گزارش ہے کہ محفل شروع کرنے سے پہلے آئیے ہم سب اپنے نبی پر یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ ہمارے نبی سن رہے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ۔ اب کوئی خاموش نہ بیٹھے گا، بلند آواز سے پڑھنے کی کوشش کریں گے، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں اپنے مین موضوع پر آؤں گا، جس آیت کریمہ کو میں نے اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ 30ویں پارے میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 49 میں اللہ رب العالمین نے کیا 40 پر 9، ٹھیک ہے نا، آپ کے سمجھانے کے لیے بولوں، 40 پر 9 آیت کریمہ میں اللہ کیا فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے محبوب بندے اور نبی اور رسول ہیں، وہ یہ کہتے تھے لوگوں سے، او لوگوں انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ دیکھو اللہ نے مجھے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے ایک پرند کی سی مورت بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے وہ ہواؤں میں اڑنے لگتا ہے۔ اور پھر کیا کہا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، میں اندھوں کو جو ہے شفا دیتا ہوں، وَالْأَبْرَصَ، سفید داغ والوں کو بھی شفا دیتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میرے سامنے مردہ لا کے رکھو میں اس کو زندہ کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہوں۔ اب آپ بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں؟ نہیں نا، خدا نہیں ہے نا، مگر محبوب خدا ہیں، وہ کلمت اللہ ہیں، عیسیٰ کلمت اللہ، اللہ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی، اور یہی شان اللہ نے اجمیر کے ہمارے خواجہ غریب نواز علی رحمہ کو عطا فرمائی۔ آپ کے دربار میں اگر اندھا گیا تو بینائی پا گیا، پریشان گیا تو پریشانی دور ہو گئی، یہاں تک کہ اگر کوئی کنگال گیا تو اپنے وقت کا بادشاہ بنا دیا۔ ارے بات یہ سمجھ لیجئے کہ ایک نوجوان کو ہمارے خواجہ غریب نواز نے دیکھا کہ تیر کمان کے ساتھ سامنے سے گزرا، تو ہمارے خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ یہ بچہ آگے چل کر دلی کا بادشاہ بنے گا۔ سبحان اللہ، وہی ہوا۔ جب وہ بچہ جوان ہوا اور اس نے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا، دنیا نے اسے سلطان شمس الدین التمش کے نام سے یاد کیا۔ یہ شان ہے حضور خواجہ غریب نواز علی رحمہ کی، چہرہ دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں، تبھی حدیث پاک میں آتا ہے کیا، اتقوا فراست المومن فإنہ ينظر بنور اللہ، یہ حدیث پاک ہے۔ فرمایا مومن کی فراست سے بچو، مومن کی تیز نگاہ سے بچو، جو پکا مومن، سچا مومن، اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، اس کی فراست سے بچو۔ فراست المومن فإنہ ينظر بنور اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیا کرتا ہے۔ تمہارے نصیبوں میں کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، تمہارے دل میں کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، تمہاری سوچ و فکر میں کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ان کے دربار میں جاؤ، یہ مت سوچنا کہ ہم تو غریب ہیں، ہمارا کیسے بھلا ہو سکتا ہے، یا پھر یہ کہ ہمارے پاس تو پھٹے پرانے کپڑے ہیں، ہمیں کہاں خواجہ امپورٹنس دیں گے۔ ارے یاد رکھو، وہ غریبوں پریشان نہ ہو، خواجہ کے ماننے والوں غمگین نہ ہو۔ ان کے دربار میں نہ صورت دیکھی جاتی ہے نہ سیرت دیکھی جاتی ہے، وہاں تو مانگنے والے کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ نیت درست رکھو، نیت صاف ہوگی تو انشاءاللہ آپ کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی، آپ کی قرض داری بھی دور ہو جائے گی، آپ کی ٹینشن پرابلم جو بھی ہے سب دور ہو جائے گی۔ اس لیے کہ ہمارا امام احمد رضا خان
آل رسول کا ادب کیا نا امام احمد رضا خان علی رحمت و رضوان نے. آج دیکھ رہے ہیں آپ کہ ان کا تو نام لیا جاتا ہے, جو ان کی نسل میں سے ہیں ان کا بھی دیکھو کیسے لوگ ادب اور احترام کرتے ہیں. یاد کیجئے اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو آل رسول کا ادب اور احترام کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو بڑے مقام و مرتبے سے نوازتا ہے. اور یہی امام احمد رضا ہیں جنہوں نے پیغام دیا تمام ایمان والوں کو کہ اگر اللہ کے نبی سے محبت ہے تو دل میں یہ عقیدہ رکھو کہ صرف نبی کا ہی ادب اور احترام نہ کریں گے, جو ان کی نسل کا بچہ ہوا اس کا بھی ادب احترام کریں گے. اس لیے کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. خواجہ کا ہندوستان, خواجہ کا ہندوستان, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. عزیزان محترم, تو یہ ہے حضور خواجہ غریب نواز علی رحمہ کی درگاہ کہ اگر کوئی سچے دل کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ جائے تو محروم نہیں جاتا. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. دنیا جس کو سپر پاور جانتی ہے وہ امریکہ, وہاں براک اوباما نے وہاں سے چادر بھیجی ہمارے خواجہ کے دربار میں. غور کریں کہ وہ براک اوباما اور وہ امریکہ کی سلطنت جس کے سامنے پوری دنیا جھکتی ہے وہ بھی آ کے ہمارے خواجہ کے دربار میں جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں. ارے غور تو کیجئے, آج ہمارے خواجہ قبر کے اندر ہیں تو ان کی ہمت, ان کی طاقت, ان کی پاور, ان کی عظمت, ان کی شان, ان کی بلندی مرتبہ اور ان کی رفعتوں کا عالم یہ ہے, تو جب قبر کے اوپر ہوں گے تو ان کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا. سارے لوگ کانپ رہے ہیں, لیکن عزیزان محترم یہ اللہ والے ہیں. قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ذہن میں اس بات کو رکھنا, جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم ہوتا ہے. پھر ادوی رات سے سمجھایا تھا ہمارے خواجہ نے, آپ کے مرید کو پریشان کرتا تھا. اب ہمارے خواجہ کا اخلاق دیکھ کے اس کے درباری نے اسلام قبول کر لیا تو اس نے ستانا شروع کر دیا. اب ستا رہا ہے مرید کو, کس کے؟ ہمارے خواجہ کے مرید کو ستا رہا ہے. کون؟ پرتھوی راج. تو ہمارے خواجہ نے اس کے سپاہیوں کے ذریعے خبر پہنچوائی کہ جا کر کے بول دو اس کو کہ میرے مرید کو نہ ستائے. جانتے ہو جب جا کر کے کہا اس کو پرتھوی راج کو تو کہنے لگا ایک ایسا فقیر جس کا نہ کوئی وجود ہے وہ اپنے وقت کے بادشاہ کو للکارتا ہے, وہ حکم دیتا ہے کہ میں نہ ستاؤں, میں اور زیادہ ستاؤں گا. اس نے اور زیادہ ستانا شروع کیا. ہمارے خواجہ غریب نواز علی رحمہ تک جب خبر پہنچی تو آپ کو جلال آ گیا اور آپ نے فرمایا کہ ہم نے پرتھوی راج چوہان کو گرفتار کر کے اسلامی لشکر کے حوالے کر دیا. یہ آپ نے فرمایا. اور پھر کیا ہوا؟ آپ محمد غوری کے خواب میں گئے اور جا کر کہا کہ اب تو اجمیر پر چڑھائی کر اور یہاں کے راجہ کو تخت سے ہٹا دے. محمد غوری پہلے بھی جنگ کر چکے تھے مگر ہار چکے تھے, مگر اب خواجہ کا فرمان تھا سبحان اللہ, جب چڑھائی کی ہے تو ماشاء اللہ رب العالمین فتح ہو گئی. اسلامی لشکر جو ہے اس کو فتح ہوئی. پرتھوی راج چوہان گرفتار کر لیا گیا. اور جب محمد غوری وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی بابا ہے جو اذان دے رہے ہیں اور اس کے بعد میں پھر انہوں نے نماز پڑھائی. اب پرتھوی راج چوہان بھی جماعت میں شامل ہوا اور سوچنے لگا کہ بابا جی کا چہرہ میں بھی دیکھ لوں. اللہ اکبر. آگے آیا تو حیران ہو گیا اور دیکھ کے پریشان ہو گیا کہ یہ تو وہی بابا ہیں جو میرے خواب میں آ کے مجھے بشارت دے کے گئے تھے. سبحان اللہ. یہ ہوتا ہے اللہ والوں کا فضل اور ان کی نظر کرم کہ وہ جسے چاہیں جب چاہیں بلندی پہ پہنچا دیں اور جب چاہیں اگر وہ غصے میں جلال میں آ جائیں تو بڑے بڑے تخت شیطانوں کو زمین بوس کر دیں. تو اللہ والوں سے کبھی بھی مخالفت نہیں کرنی چاہیے, ان کا ادب اور احترام کرنا چاہیے. ان کے دربار میں جائیں, ان کا ادب اور احترام کریں. کوئی اگر نہ بھی جا سکے اپنے گھر پہ مصلی بچھائے, خواجہ کے وسیلے سے دعا مانگے, انشاءاللہ اس کی دعا یہیں سے خواجہ کے وسیلے سے قبول ہوگی. ذہن میں یہ رکھیے گا, یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں دیتے ہیں سب کچھ, مگر چاہیے ان سے مانگنے کا ڈھب کچھ طریقہ چاہیے. دل سے جو ہے نا عقیدہ رکھ کے مانگو تو الحمدللہ وہ ضرور عطا فرماتے. اس لیے کہ عزیزان محترم یہ ہمارے وہ خواجہ غریب نواز ہیں
15 سال کی عمر میں، حالانکہ جمعوں میں نے اکثر آپ کے سامنے وہ باتیں بیان کر دی ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ بار بار واقعات کو دہرایا جائے، بس میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ آپ اس محفل میں آئے ہیں تو ایک پیغام لے کر کے جائیں کہ ہمیں ان کی سیرت کو اپنانا ہے، ان کے واقعات کو ذہن میں رکھنا ہے، اپنی اولاد کو بتانا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو کیا پاور اور شان عطا فرمائی ہے۔ 15 سال کی عمر میں گھر چھوڑ دیا، صرف والدہ تھی گھر پہ، والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، گھر چھوڑ دیا، 15 سال کی عمر سے لے کے 17 سال تک لگاتار علم دین حاصل کرتے رہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں ولیوں کو علم کی ضرورت نہیں ہوتی، غور کرو، یہ تو ایسے ولی ہیں ہمارے خواجہ جو ماں کے پیٹ سے ولی ہیں، حسن حسینی سید ہیں ہمارے خواجہ غریب نواز، پھر بھی علم حاصل کرتے ہیں، 17 سال تک علم حاصل کیا، مدرسے میں پڑھے، اور جب آپ کی عمر 32 سال کی ہو گئی، اب دیکھیں آپ کہ اس کے بعد بھی نہیں رکے، بلکہ سبحان اللہ اپنے پیر و مرشد کے دربار میں پہنچے۔ آپ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں بھی گئے تھے، کتابوں میں یہ بھی آیا ہے کہ 5 مہینے تک ہمارے غوث اعظم کی خدمت میں بھی حضور خواجہ غریب نواز رہے ہیں، 5 مہینے تک، اور خلیرے بھائی بتائے جاتے ہیں آپ۔ عزیزان محترم، آپ غور کیجئے، 5 مہینے تک رہے، مرید بھی ہونا چاہتے تھے، مگر ہمارے غوث پاک نے فرمایا جو تمہارا حق ہے وہ یہاں نہیں ہے بلکہ دوسری جگہ ہے، تمہیں دوسرے لوگ جو ہے مرید، دوسرے حضرت مرید بنائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاعر اہل سنت، ماشاءاللہ رب العالمین۔ دیکھیں میرے بعد انشاءاللہ آپ ان کی نعتوں سے اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں گے۔ ہمارے خواجہ غریب نواز جب اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو جانتے ہو، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت کرتے رہے۔ کتنے سال تک؟ 20 سال تک پیر و مرشد کی خدمت کرتے رہے، جیسا پیر و مرشد نے کہا ویسا مانا، ان کا بستر اٹھا کے اپنے سر پہ چلتے، ان کو وضو کراتے، جس چیز کی حاجت ہوتی ہمارے خواجہ غریب نواز اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں 20 سال تک خدمت کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے پیر و مرشد کی کیا خدمت کر پاتے ہیں؟ اپنے بڑے علماء کی کیا خدمت کر پاتے ہیں؟ عزیزان محترم، خدمت کرو، خدمت سے کہتے ہیں نا سیوا ہی میں میوہ ہے، خدمت سے عزت ملتی ہے، برکت ملتی ہے۔ تھوڑا ٹائم تو لگاؤ، کسی عالم دین کے پاس بیٹھو گے تو تمہیں علم ہی حاصل ہوگا، کسی بزرگ کے پاس بیٹھو گے تمہیں ثواب ہی ملے گا، بلکہ فرمایا یک زمانہ صحبت باولیا بہتر از 100 سال اطاعت بیریا۔ ایک لمحے کے لیے اللہ والی کی بارگاہ میں بیٹھنا 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے، 100 سال کی عبادت سے بہتر ایک لمحے کے لیے بیٹھنا۔ علماء کے قریب بیٹھو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو علماء کے قریب بیٹھے گا قیامت میں وہ میرے قریب بیٹھے گا، قیامت میں جنت میں میرے پاس بیٹھے گا، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اس لیے وقت لگائیے، یہ نہیں کہ تھوڑا سا کچھ کہہ دیا تو ہم ناراض ہو کے بیٹھ جائیں، نہیں، اللہ والے کبھی غصے میں ڈانٹ بھی دیں یا پیر و مرشد کچھ کہہ بھی دیں یا بڑے امام صاحب کچھ بول بھی دیں تو غصہ نہیں کرنا چاہیے، ادب اور احترام سے، تعظیم سے سر جھکانا چاہیے۔ ان کا ادب اور احترام کرو گے تو انشاءاللہ رب العالمین آپ کو دنیا میں عزت، آخرت میں جنت ملے گی، اگر ان کا مقصد آپ کو دین سکھانا ہے تو۔ اب ایسے ایک پیر صاحب تھے، ان کے پاس مرید رہتے تھے، وہ اپنے مریدوں کو بہت زیادہ سخت اور سست کہہ دیا کرتے تھے، لیکن جب کوئی باہر سے آتا تھا تو اس سے بڑے اچھے سے بات کرتے تھے۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ پیر صاحب بات سمجھ میں نہیں آتی، جو آپ کے مرید ہیں انہیں ڈانٹتے رہتے ہو، جو آپ کی خدمت کرتے ہیں انہیں کچھ سے کچھ کہتے رہتے ہو، انہیں جو ہے تنبیہ کرتے رہتے ہو، لیکن باہر سے کوئی 2-4 لمحوں کے لیے آتا ہے تو اس سے بڑے سوال کے بات کرتے ہو، ایسا کیوں ہے؟ جو باہر سے پیر آپ کے مرید آتے ہیں ان سے بڑے احترام سے بات کرتے ہو، اور جو آپ کی خدمت میں 24 گھنٹے نربھر رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں، ان کو جو ہے تم جو ہے مطلب ریسپانس نہیں دیتے اور ان کو عزت نہیں دیتے۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ نہیں، میں عزت دیتا ہوں، مگر سنو، ڈانٹنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے اور پرائے کا فرق ہے۔ کیا؟ اپنے اور پرائے کا فرق ہے۔ جو میرے پکے مرید ہیں مجھے پتا ہے میں انہیں ڈانٹوں گا یا ماروں گا بھی مجھے چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے، مجھے چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے، لیکن جو 10-15 منٹ کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں، اگر ان سے میں نے صحیح سے بات نہیں کی تو وہ پھر میرے پاس کبھی نہیں آئیں گے۔ جو ہدایت کا سلسلہ ہے بالکل ہی رک جائے گا۔ تو اس لیے عزیزان محترم، جسے اپنا سمجھا جاتا ہے اسے کچھ زیادہ سمجھا دیا جاتا ہے،
اسے ڈانٹ بھی دیا جاتا ہے, بتا بھی دیا جاتا ہے, لیکن عزیزان محترم ہمیں کبھی اللہ والوں کا یا پیر و مرشد کی باتوں کا برا نہیں ماننا چاہیے, بلکہ ان کی خدمت کرنی چاہیے, علماء کے قریب رہنا چاہیے تاکہ علم کی باتیں معلوم ہوں. سبحان اللہ. عزیزان محترم, ہمارے خواجہ غریب نواز نے 1-2 سال نہیں 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی, 20 سال تک. اور پھر اللہ نے انہیں وہ شان بھی عطا فرمائی کہ اگر انا ساگر کو کہا تو چھوٹے سے کاسے میں آ گیا, اونٹوں کو کہا کہ بیٹھے رہیں گے تو بیٹھے رہ گئے, اگر جوگی جے پال نے ہوا میں اڑنا چاہا, آپ نے کھڑاؤں کو حکم دیا تو وہ اس کے سر پر پڑتے ہوئے اسے زمین پر لے آئی. یہ اختیار ہے اللہ والوں کا. ایک ایک واقعہ بیان کرنے میں لگ جائیں گے گھنٹوں, اس لیے میں نے ضمناً بات پیش کر دی. مگر عزیزان محترم, جب پیر و مرشد کی خدمت کی انہوں نے تو جانتے ہو, سنو, مکے میں حاضری کے لیے جب گئے تو خواجہ عثمان ہارونی جو آپ کے پیر و مرشد ہیں, ہمارے خواجہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ, یہ میرا مرید ہے, اس نے میری بڑی خدمت کی ہے, تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. خانہ کعبہ سے یہ آواز آئی کہ عثمان ہرونی سن, ہم نے تیرے مرید خواجہ غریب نواز کو اپنی بارگاہ میں مقبول بنا لیا, یعنی معین الدین حسن کو قبول فرما لیا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیے, ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے پیر و مرشد پہ ناز ہو یا اس شاگرد کو استاد میں ناز ہو, لیکن ہمارے خواجہ غریب نواز وہ مرید ہیں جن کی مریدیت پر ان کے پیر کو ناز ہے, جن کی شاگردیت پر ان کے استاد کو ناز ہے, جن کی عظمت پر ان کے والدین کو ناز ہے. یہ ہیں. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, سلام عرض کیا, السلام علیکہ یا سید المرسلین. پیارے آقا کے روزے سے جواب آیا, وعلیکہ السلام یا قطب المشائخ, اور تم پر بھی سلام ہو اے مشائخ کے کتب. بعض روایت میں آیا, پیارے آقا کے روزے سے جواب آیا, وعلیکہ السلام یا سلطان بحر, اے بحر کے بادشاہ تجھ پر بھی سلام ہو. یہ ہمارے نبی فرما رہے ہیں, اور یہاں پہ علماء بیٹھے, پوچھو عزیزان محترم, اور یہ کتابوں میں لکھا ہے. اس کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں, اور بتا دوں میں آپ کو کہ ہمارے نبی نے ہمارے خواجہ کو حکم دیا ہندوستان آنے کا. فرمایا آپ نے, ہمارے نبی نے, سلام ہو گیا, اس کے بعد فرمایا, او معین الدین, یو آر دا سپورٹر آف اور دین. اے معین الدین, تو ہیلپر سپورٹر ہے ہمارے دین کا. یو آر دا بیسٹڈ ود دا سینٹہڈ آف ہندوستان. ہم نے تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی. یو آر بیسٹڈ ود دا سینٹہڈ آف ہندوستان. یور presence goes to annihilate the faithlessness and Islam will flourish there. یہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ معین الدین, تو ہمارے دین کا سپورٹر ہے, اور سن, تو ہمارے دین کا خادم ہے. ہم نے تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی. Go to اجمیر, اجمیر چلا جا. Your presence will cause to eliminate, تیرے وجود سے جب تو وہاں جائے گا, the faithlessness and Islam will flourish there. تو جب تو ہندوستان پہنچے گا تو تیرے جانے سے وہاں سے کفر کا اندھیرا, کفر کا ظلم کا اندھیرا ختم ہو جائے گا, اور اسلام کی روشنی, اسلام کا اجالا, اسلام کا نور پورے ہندوستان میں پھیل جائے گا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. عزیزان محترم, یہ ہے ہمارے خواجہ غریب نواز علی رحمت و رضوان کی شان کہ ہمارے نبی نے انہیں بادشاہ بنایا, اور نبی جسے بادشاہ بنا دیں, سبحان اللہ. عزیزان محترم, اس کی ولایت کو, اس کی بادشاہت کو کوئی ختم کر نہیں سکتا. مسلمانوں, تمہیں بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ ہندوستان چھوڑنا ہوگا تو اس کو بول دو کہ تیرے باپ پرتھوی راج چوہان نے بھی کوشش کی تھی مسلمانوں کو ہندوستان سے نکالنے کی, لیکن سن, ہمارے خواجہ نے اس کے دور میں اونٹوں کو بٹھایا. وہ اونٹ پورے خواب, پورے بادشاہ کی حکومت ان اونٹوں کو اٹھا نہ سکی. ہمیں خواجہ غریب نواز نے بسایا ہے, تو ہمیں کیسے کوئی دنیا کی طاقت ہندوستان سے نکال سکتی؟ جب اونٹوں کو اٹھا نہ سکے تو بسے ہوئے مسلمانوں کو کیسے نکال سکیں گے؟ اس لیے
دلی، ممبئی یا جہاں کہیں بھی یہ حکومتیں قائم ہے عزیزان محترم، ان سب کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، کرناٹک ہو، یو پی ہو، آسام ہو، بہار ہو، بنگال ہو، کہیں بھی ہو، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں یاد رکھو تمہاری حکومت 3 سال 5 سال 10 سال 15 سال رہتی ہے، لیکن ہم جس خواجہ غریب نواز سے محبت کرتے ہیں، اس سے اتنی محبت کرتے ہیں اور اپنے قرآن سے بھی اتنی محبت کرتے ہیں، اب چاہے وسیم رضوی جیسا کتا ہو یا اس جیسا ملعون ہو، بتا دو اسے بھی کہ سرکار دو عالم کا فرمان نہ بدلے گا، تو لاکھ کرے کوشش قرآن نہ بدلے گا۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، سرکار دو عالم کا فرمان نہ بدلے گا، تم لاکھ کرو کوشش قرآن نہ بدلے گا۔ ارے دلی میں منسٹر تو ہر روز بدلتے ہیں، اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلے گا، اجمیر کی دھرتی کا سلطان نہ بدلے گا۔ بس میری گزارش ہے مولا تبارک و تعالی حضور خواجہ غریب نواز علی رحمت و رضوان کے فیض و برکات سے ہم سبھی کو مالا مال فرمائے۔ نوجوانان اہل سنت نے جو اس محفل کو سجایا، اس میں جتنے ہمارے افراد نے حصہ لیا، دام تیرا میں سخن قدم میں، اللہ سب کے رزق میں، عمل میں، علم میں، عمر میں خوب برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ تمام ہمارے بھائیوں کو، ماں بہنوں کو اس محفل کی برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔